دوستو، اس سے پہلے ہم حمود الرحمن کمیشن کی فائنڈنگز پر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ تاہم آج کی ویڈیو میں ہم ان 25 جرنیلوں کا ذکر کریں گے جو مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کا باعث بنے۔ کمیشن نے ان جرنیلوں کے کورٹ مارشل کی سفارش کی تھی مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ البتہ ان جرنیلوں کا آخری وقت کیسے گزرا اور ان کی موت کیسے ہوئی، یہ آنے والے حکمرانوں کے لیے واقعی عبرت کا باعث ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور بات کرتے ہیں ان 25 جرنیلوں کی جنہوں نے پاکستان کو توڑا۔ نمبر 1، یحییٰ خان۔ سقوط مشرقی پاکستان کے وقت یہ صدر، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، وزیر دفاع اور وزیر خارجہ تھے۔ بھٹو حکومت نے انہیں گھر میں نظر بند کر رکھا، تاہم جنرل ضیاء الحق نے ان کی نظر بندی ختم کر دی۔ یحییٰ خان کا 10 اگست 1980 کو اپنے بھائی محمد علی کے گھر میں انتقال ہوا اور آرمی قبرستان میں فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین ہوئی۔ نمبر 2، جنرل عبدالحمید خان۔ جنرل عبدالحمید خان یحییٰ خان کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف اور ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے۔ بھٹو حکومت نے انہیں 20 دسمبر 1971 کو برطرف کر دیا تھا۔ حالت گمنامی میں لاہور کینٹ کے ایک گھر میں ان کی وفات ہوئی۔ نمبر 3، لیفٹیننٹ جنرل ایم پیرزادہ۔ یہ صدر کے پرنسپل سٹاف آفیسر اور رازدان تھے۔ پیرزادہ بھٹو اور یحییٰ کے درمیان رابطے کا مبینہ پل سمجھے جاتے تھے۔ 20 دسمبر کو انہیں بھی عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں تا دم مرگ وہ گوشہ نشیں رہے۔ نمبر 4، لیفٹیننٹ جنرل گل حسن خان۔ سقوط ڈھاکہ کے وقت یہ چیف آف جنرل سٹاف تھے، تاہم بھٹو حکومت نے انہیں برطرف کرنے کے بجائے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ لگ بھگ 2.5 ماہ بعد انہیں برطرف کر دیا گیا۔ اگرچہ کمیشن نے گل حسن پر بھی کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی سفارش کی تھی، تاہم بھٹو حکومت نے سروس سے برطرفی اور تمام مرات اور تمغے واپس لینے کے بعد انہیں آسٹریا میں سفیر مقرر کر دیا۔ گل حسن پاکستان کے آخری کمانڈر ان چیف تھے۔ ان کے بعد اس عہدے کو چیف آف آرمی سٹاف سے بدل دیا گیا۔ جنرل گل حسن کی یادداشتیں 1993 میں شائع ہوئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام پنڈی کلب کے 2 کمروں میں گزارے اور وہیں 10 اکتوبر 1999 کو ان کی وفات ہوئی۔ انہیں بھی مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد حق کیا گیا۔ نمبر 5، میجر جنرل غلام عمر۔ یہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں یحییٰ خان کے نائب تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے پاکستانی صنعت کاروں سے فنڈز جمع کیے۔ اس زمانے میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ بریگیڈیئر ریٹائر AR صدیقی کے بقول لگ بھگ 2 کروڑ روپے جمع ہوئے، مگر الطاف گور کے ایک مضمون کے مطابق 28 لاکھ روپے 2 سیاسی قوتوں میں تقسیم کرنے کے لیے دیے گئے۔ اس رقم کو ISI کے سربراہ میجر جنرل اکبر خان اور راؤ فرمان علی کے توسط سے استعمال ہونا تھا، لیکن کیا ہوا اور کیا نہیں کسی کے پاس حتمی تفصیل نہیں۔ بھٹو حکومت نے غلام عمر کو بھی 20 دسمبر کو برطرف کیا اور کچھ عرصے نظر بند رکھا۔ ضیاء الحق کے دور میں وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کے چیئرمین رہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ PTI سے تعلق رکھنے والے اسد عمر جنرل غلام عمر کے بیٹے ہیں۔ نمبر 6، میجر جنرل ابوبکر عثمان میٹھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل میٹھا نے مشرقی پاکستان میں 25 مارچ کے آپریشن سرچ لائٹ کی ٹیکنیکل پلاننگ میں حصہ لیا۔ دسمبر 1999 میں ان کا لندن میں انتقال ہوا۔ بعد ازاں لندن سے ان کے دوست نے جنرل میٹھا کی بیوہ اندو میٹھا کو یہ جملے لکھے۔ اپنی شاندار زندگی کے آخری دنوں میں وہ صرف ایک کمرے میں رہنا چاہتے تھے جس میں وہ کھا پی سکیں، لکھ پڑھ سکیں اور سو سکیں، اور چہل قدمی کے لیے ایسی جگہ بھی ہو جہاں وہ سامنے پھیلا سبز میدان اور دور پہاڑ دیکھ سکیں۔ جنرل میٹھا نے ہی آرمی کے SSG کمانڈو یونٹ کی بنیاد رکھی۔ انہیں آخری تعزیتی سلامی بھی SSG کمانڈوز نے ہی دی۔ جنرل میٹھا نے اپنے پیچھے ایک کتاب چھوڑی، ان لائکلی بگننگز، اے سولجرز لائف، بمبئی سے GHQ تک۔ نمبر 7، لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد خان۔ 1971 کی جنگ میں یہ 1 کور کے کمانڈر تھے، جس کے کمانڈ ایریا میں کنٹرول لائن سے سیالکوٹ تک کا دفاع شامل تھا۔ کمیشن کی سماعت کے دوران الزام لگا کہ انہوں نے شکر گڑھ کے 500 دیہات
بلا مزاحمت دشمن کے حوالے کر دیے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ارشاد احمد گمنام ہو گئے۔ نمبر 8، میجر جنرل عابد علی زاہد۔ ان کے پاس سیالکوٹ سیکٹر کے دفاع کی ذمہ داری تھی۔ الزام لگا کہ انہوں نے سیالکوٹ سیکٹر میں پھکلیا کے علاقے میں 98 گاؤں بغیر مزاحمت کے چھوڑ دیے، اور جب جنگ بندی ہوئی تو انڈین دستے مرالا ہیڈ ورکس سے صرف 1,500 گز کے فاصلے پر تھے، مگر یہ راز میجر جنرل عابد زاہد جنگ بندی کے بعد ہی GSQ کے علم میں لانے کی ہمت کر سکے۔ نمبر 9، میجر جنرل BM مصطفیٰ۔ ان کا ٹارگٹ ایریا راجستھان سیکٹر تھا۔ ان پر الزام لگا کہ رام گڑھ کی جانب بغیر منصوبہ بندی کے عجلت میں پیش قدمی کے فیصلے سے بھاری نقصان ہوا۔ نمبر 10، لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی۔ جنرل نیازی جب ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ بنائے گئے، اس وقت تک وہ فوج کے سب سے زیادہ ڈیکوریٹڈ سولجر مانے جاتے تھے۔ انہیں دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر بے جگری سے لڑنے پر ملٹری کراس اور ٹائیگر کا خطاب ملا تھا۔ جب بیشتر جرنیلوں نے ایسٹرن کمانڈ کی پوسٹنگ لینے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کر دیا تو نیازی نے خود کو اس کام کے لیے پیش کر دیا۔ کمیشن کے سامنے پیش ہونے والے گواہوں نے جنرل نیازی پر اخلاقی بے رہروی اور پان کی سمگلنگ کے الزامات بھی عائد کیے۔ میجر جنرل راؤ فرمان علی نے کمیشن کے سامنے گواہی دیتے ہوئے جنرل نیازی سے یہ فکرے بھی منسوب کیے کہ میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ راشن کم پڑ گیا، کیا سب گائیں بکریاں ختم ہو گئیں؟ یہ دشمن علاقہ ہے، جو چاہتے ہو لے لو۔ ہم برما میں ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ جنرل نیازی کے خلاف 15 الزامات میں کورٹ مارشل کی سفارش کی گئی۔ بھٹو حکومت نے جنرل نیازی کو رینکس اور خلال جرت سمیت تمغے اور پنشن ضبط کر کے برطرف کر دیا۔ انہوں نے اپنی کتاب دی بیٹریل آف ایسٹ پاکستان میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ ایک سیاسی جماعت بھی بنائی۔ بھٹو کے خلاف تحریک میں PNA کے جلسوں سے بھی خطاب کرتے رہے۔ مرتے دم تک اپنے کورٹ مارشل کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن کسی حکومت نے باوجہ دھیان نہیں دیا۔ 2 فروری 2004 کو وفات پائی اور سادگی سے دفن ہو گئی۔ نمبر 11، میجر جنرل محمد جمشید۔ ان کے ڈویژن کو ڈھاکہ کا دفاع کرنا تھا۔ ان پر حمود الرحمان کمیشن نے 5 فرد جرم عائد کی، جن میں غبن، لوٹ مار اور ماتحتوں کی جانب سے نیشنل بینک سراج گنج شاخ سے 1 کروڑ 35 لاکھ روپے لوٹنے جیسے الزامات بھی شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 16 دسمبر کے بعد ان کی اہلیہ کے قبضے سے خاصی کرنسی برآمد ہوئی۔ پاکستان واپسی کے بعد یہ گوشہ نشین ہو گئے۔ نمبر 12، میجر جنرل رحیم خان۔ ان کا ڈویژن کومیلا میں متعین تھا۔ یہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے زخمی ہو گئے اور 12 یا 13 دسمبر کو ایک ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر برما کے علاقے اراکان میں بھاگ گئے۔ بعد ازاں یہ سیکرٹری جنرل وزارت دفاع اور چیئرمین PIA رہے۔ الشفاء ٹرسٹ کے وائس صدر بھی رہے۔ نمبر 13، بریگیڈیئر باقر صدیقی۔ یہ ڈھاکہ کے تحفظ کے ذمہ داروں میں سے ایک اور جنرل نیازی کے قریبی ساتھی تھے۔ ان پر الزام ہے کہ 10 دسمبر کو جب GSQ نے یہ احکامات جاری کیے کہ پسپا ہونے والے دستے اپنے آلات اور رسد کو ناکارہ بناتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑیں، تو باقر صدیقی نے اس پلان پر عمل نہیں کیا۔ ان کے بریگیڈ نے جنرل ناگرا کے سامنے رسمی طور پر ہتھیار ڈالے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوران قید ان کے تعلقات نگراں انڈین افسروں سے اتنے بہتر ہو گئے کہ کلکتہ میں کیمپ سے کبھی کبھار باہر جا کر شاپنگ بھی کر لیتے تھے۔ بریگیڈیئر باقر صدیقی کو بعد ازاں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا، لیکن پھر مختصر عرصے کے لیے بحال کر کے باعزت ریٹائر کیا گیا۔ نمبر 14، بریگیڈیئر محمد حیات۔ ان کا بریگیڈ جیسور سیکٹر کا ذمہ دار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 6 دسمبر کو ہی جوانوں کو چھوڑ کر نکل لیے اور پوری سپلائی اور اسلحہ دشمن کے ہاتھ لگا۔ نمبر 15، بریگیڈیئر محمد اسلم نیازی۔ ان کا بریگیڈ لکشم کے علاقے میں تعینات تھا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد اسلم 9 دسمبر کو 124 بیمار اور زخمی جوانوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور سارا راشن اور ایمونیشن دشمن کے ہاتھ لگ گیا۔ نمبر 16، بریگیڈیئر عبدالقادر خان۔ خان صاحب فوج میں مونچھوں کے سبب زیادہ مشہور تھے۔ ان کی ذمہ داریوں میں محب وطن اور غیر محب وطن بنگالیوں کی اسکریننگ بھی شامل تھی۔ جب انڈین ایئر بورن دستے ڈھاکہ کے نواح میں اترنے شروع ہوئے تو عبدالقادر ڈھاکہ کے مضافاتی علاقے جمال پور میں بریگیڈ کمان کر رہے تھے۔ یہ اس مغالطے میں قیدی بن گئے کہ پیراشوٹوں سے ان کی مدد کے لیے چینی فوج اتر رہی ہے۔
نمبر 18 میجر جنرل نذیر حسین شاہ، ان کے دستے نٹور کے علاقے میں تعینات تھے، کھانے پینے کے بہت شوقین تھے، جب گرفتار ہوئے تو اس وقت بھی کچھ چٹپٹا کھا رہے تھے۔ نمبر 19 میجر جنرل راؤ فرمان علی، یہ 10 برس سے زائد عرصے تک مشرقی پاکستان میں مختلف ذمہ داریاں نبھاتے رہے، جس میں انٹیلیجنس اور سیاسی جوڑ توڑ کے امور بھی شامل تھے۔ ڈائری لکھنے کے شوقین تھے، ان کی قبضہ شدہ ڈائری میں یہ جملہ بھی تھا: مشرقی پاکستان کے سبزہ زار کو سرخ کرنا ہوگا۔ حسن ظہیر نے اپنی کتاب دی سپریشن آف ایسٹ پاکستان میں راؤ صاحب کو ڈھاکہ میں 24 مارچ کی رات کو شروع ہونے والے آپریشن سرچ لائٹ کا اہم ذمہ دار قرار دیا۔ جنرل نیازی نے اپنی کتاب میں الزام لگایا کہ ہتھیار ڈالنے سے 2 روز پہلے راؤ فرمان علی نے قید میں موجود 200 کے لگ بھگ بنگالی دانشوروں اور اساتذہ کو قتل کروا دیا۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ یہ واردات فوج نے کی یا البدر اور الشمس رضاکاروں کے ذریعے ہوئی۔ سنہ 1973 میں قید سے واپسی پر راؤ فرمان علی کو ریٹائر کر دیا گیا، تاہم ان کی پنشن، رینکس اور تمغے بحال رہے۔ جولائی 1977 میں ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو الیکشن سیل بنایا، اس میں بھی فعال رہے۔ پھر ضیاء کابینہ میں 2 برس پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے وفاقی وزیر رہے۔ انہوں نے اپنی کتاب پاکستان کیسے تقسیم ہوا میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ 21 جنوری 2004 کو راؤ فرمان علی وفات پا گئے۔ نمبر 20 لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان، 24 اور 25 مارچ کی درمیانی شب آپریشن سرچ لائٹ انہوں نے ہی شروع کیا۔ ان سے یہ فکرہ منسوب ہے کہ مجھے لوگ نہیں زمین چاہیے۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں ان کی جگہ جنرل نیازی نے لے لی اور ٹکا خان کو ملتان کور سونپ دی گئی۔ 3 مارچ 1972 کو بھٹو حکومت نے ٹکا خان کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر کمانڈر ان چیف کا عہدہ ختم کر کے پہلا چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا۔ جنرل ضیاء کے دور میں وہ پیپل پارٹی کے سیکرٹری جنرل بنے، کئی مرتبہ گرفتار بھی ہوئے۔ بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں گورنر پنجاب رہے۔ 28 مارچ 2002 کو ٹکا خان کی وفات ہوئی۔ ان کے جنازے میں اعلیٰ سویلین فوجی قیادت شریک ہوئی اور فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ بینظیر بھٹو نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا، وہ ملک کے اعلیٰ عہدوں پر سخت محنت اور قانون کی حکمرانی کے سبب پہنچے۔ نمبر 21 بریگیڈیئر جہانزیب ارباب، حمود الرحمن کمیشن کے روبرو گواہوں نے ان پر لوٹ مار، قتل و غارت میں ملوث ہونے کے الزامات لگائے۔ بقول جنرل نیازی بدعنوانیوں کی پاداش پر بریگیڈیئر ارباب اور ان کے ساتھی جونیئر افسروں کے کورٹ مارشل کی سفارش کی گئی اور انہیں مغربی پاکستان واپس بھیج دیا گیا۔ دوران جنگ انہیں فضائیہ سے مدد نہ ملنے کی مسلسل شکایت رہی۔ اس بارے میں فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل رحیم خان کا یہ فقرہ بہت مشہور ہوا، جو انہوں نے مظفر حسن سے کہا، اولڈ بوائے، جنگوں میں ایسا ہوتا ہے، مجھے افسوس ہے تمہارے جہاز ڈوب کے۔ نمبر 22 ایئر مارشل عبد الرحیم خان، دوران جنگ پاک فضائیہ کے سربراہ رہے۔ بھٹو کو اقتدار کی منتقلی میں گل حسن کے ساتھ اہم کردار ادا کیا۔ بعد ازاں بھٹو نے انہیں اسپین میں سفیر بنا دیا، لیکن 13 اپریل 1977 کو انتخابات میں دھاندلی کے خلاف احتجاجاً سفارت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد امریکہ میں بس گئے اور وہیں 28 فروری 1990 کو انتقال ہوا۔ نمبر 23 میجر جنرل اکبر خان، 1966 سے 1971 تک ڈائریکٹر جنرل ISI رہے۔ انہوں نے یحییٰ خان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل غلام عمر کے ساتھ مل کر 1970 کے انتخابات میں حسب منشا نتائج حاصل کرنے کے لیے خاصی تگ و دو کی۔ نمبر 14 ایڈمرل SM احسن، ان کا شمار پاکستانی بحریہ کے معماروں میں ہوتا ہے۔ 7 مارچ 1971 کو یحییٰ حکومت کی مشرقی پاکستان سے مختلف پالیسیوں پر اختلاف کرتے ہوئے وہاں کی گورنری سے استعفیٰ دے دیا۔ پنڈی کی فوجی قیادت کے سامنے وہ تنہا مشرقی پاکستان کا سیاسی مقدمہ لڑتے رہے، جس پر انہیں ایک مشکل آدمی، بنگالیوں کے ہاتھوں بکنے والا جیسے تانے بھی سننے پڑے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے سربراہ بھی رہے۔ انہوں نے پورٹ قاسم کی بنیاد رکھی، آخری زندگی گوشہ نشینی میں گزاری اور 4 دسمبر 1989 کو وفات ہوئی۔ اعلیٰ سول فوجی قیادت کی موجودگی میں اعزاز کے ساتھ کراچی کے فوجی قبرستان میں تدفین ہوئی۔ مگر دوستو، ہزاروں ایسے فوجی جوان اور افسر بھی تھے جنہیں محلاتی سازشوں اور پیچ و خم کی کوئی خبر نہیں تھی، جن کا نام دوستوں اور دشمنوں نے عزت سے یاد رکھا، جیسے فلائٹ لیفٹیننٹ راشد مناز، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محفوظ وغیرہ۔ اس کے علاوہ کچھ بیوروکریٹس اور سیاستدان بھی ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ٹوٹنے میں اہم کردار ادا کیا۔
جس کا ذکر آئندہ کسی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔